إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين وشفيع المذنبين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الإمام العادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتماعا عليه تفرقا عليه ورجل ظلمته ذات منصب وجمال فقال إني خاف الله ورجل تصدق إخفاء حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففازت عيناه صدق الله العظيم أحب الصالحين ولست منهم لعل الله يرزقني صلاحا حمد و ثنا تعریف و ثنا مالک ارض و سما کے لیے خالق کائنات کے لیے درختوں کو کلمے بنا دیا جائے سمندروں کے پانی کو سیاہی بنا دیا جائے اور اللہ کے کلمات کو لکھنا شروع کر دیا جائے سمندروں کا پانی ختم درختیں جو کلمے بن جائیں ٹوٹ جائیں 7 سمندر اور آ جائیں اللہ کے کلمات کی تعداد اتنی ہے کہ اللہ کے کلمات مکمل نہیں ہوں لا تعداد حمد و ثنا ہر قسم کی حمد و ثنا اور لا تعداد درود و سلام میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر ہادی برحق رحمت عالم سید المذنبین سید الکونین رحمت للعالمین ہادی برحق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و مطہر پر سورج کی کرنوں سے بڑھ کر ریت کے ذرات سے بڑھ کر بارش کے قطرات سے بڑھ کر کروڑوں سے بڑھ کر کھربوں سے بڑھ کر اربوں سے بڑھ کر آپ کی ذات پہ درود و سلام اختصار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آج آپ کے سامنے ان 7 لوگوں کا ذکر کروں گا کہ جن کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جس دن لوگوں کو قال رب لما حشرتنی اعمی اللہ مجھے اندھا کیوں اٹھایا گیا ہے میں تو بینا مرا تھا جب میں مرا تھا تب میں دیکھتا لیکن جب میں اٹھوں قیامت والے دن تو میں اندھا کیسے ہو گیا وہ دن کہ جس دن پوچھا جائے گا جب اٹھے گا بندہ اپنی قبر سے نکلے گا نا تو الٹا نکالا جائے الٹے پاؤں چلے وہ دن کہ جس دن فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَىٰ حِقْبَيْ إِلَىٰ رُقْبَتَيْ اس دن لوگ اپنے پسینوں کے اندر ایسے ڈوبے ہوں گے کوئی اپنے ٹخنوں کے جتنا پسینے کے اندر ڈوبا ہوگا کوئی پورا گھٹنے کے جتنا ڈوبا ہوگا کوئی پورا ہی ڈوبا ہوگا اس دن پسینے کے اندر کیوں فرمایا سورج سر پہ آن کر آئے کتنا فاصلہ ایک سوئی کے برابر فرمایا یہ نہیں مجھے پتا سوئی ایک ہاتھ ہے یا کتنی 1 میل والی سوئی ہے کہ ہاتھ والی سوئی ہے کہ جس کے سر اوپر آگے سورج سر پہ لوگ پسینوں کے اندر ڈوبے ہوں گے اپنے اعمال کی وجہ سے اور جہنم اور جنت دونوں کو لا دیا جائے اور اللہ تعالیٰ اتنے غصے کے اندر ہوں گے کہ کوئی نبی بھی اللہ کے پاس نہیں جائے گا کہ اللہ حساب شروع کر اللہ کے پاس نہیں کوئی نبی جائے گا
سب کے پاس جائیں گے حضرت آدم کو. آپ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا نا, آپ تو ساری امت کے باپ ہیں, آپ ہی اللہ کو کہیں حساب شروع کر دیں. فل روب تبتبا روب پاور ہے ہی اللہ کی, کسی اور کی پاور ہے؟ یہ بے فضول پاور نہیں, کوئی پاور شاور نہیں جو دنیا کے ہمیں دکھائی جاتا ہے. یہ سپر پاور ہے, یہ فلاں پاور ہے. یہ ہر پاور کو زوال ہو, ہر طاقت کو کیا ہوتا ہے؟ زوال ہو. لیکن اللہ وہ طاقت وَيَبْقَى جو باقی رہنے والی. اللہ کا نام ہے نا باقی. باقی اللہ سے مانگو عزت, ایسی عزت مانگو کہ اللہ ایسا عروج ہمیں دے کہ جس کے اندر کوئی زوال نہ ہو. ایسا اللہ سے عروج مانگا کرو. یہ والا عروج نہیں کہ وقتی عجور ہوتا ہے, عروج ہوتا ہے لیکن اس کے بعد پھر زوال ہو جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کہ جس کو کوئی زوال. اور قیامت والے دن لمن الملک اليوم, وہ دن کہ جس دن پکارا جائے گا, آواز لگ جائے گی, جب اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو اپنے ہاتھ کے اندر نہ, پوری دنیا ہاتھ کے اندر. اور ہمارے نزدیک دنیا بہت بڑی ہے, اللہ کے نزدیک کچھ بھی نہیں. حدیثوں میں سنا کہ کبھی اللہ تعالیٰ اپنی انگلیوں کے اندر, کبھی ہاتھوں کے اندر دنیا ایسے گھومے گی اور پھر پکارا جائے گا. اس وقت آواز آئے گی لمن الملک اليوم, آج کے دن کا مالک کون ہے؟ تمہیں خبر ہے کہ آج کے دن کا مالک کون ہے؟ آج کس کی بادشاہت؟ آج کون چودھری ہے؟ آج کون حاکم ہے؟ آج کس کی پاور ہے؟ کس کے ہاتھ میں نظام ہے آج؟ اب تو ہم کہتے ہیں نا جی اس وقت پوری دنیا کا نظام اس وقت نہ جو چلا رہی ہے نا, وہ کیا چلا رہی ہے؟ وہ شمال کی طرف, جسے نارتھ گلوبل کہتے ہیں نا, شمال گلوبل چلا رہا ہے, نارتھ گلوبل چلا رہا ہے. لکھا ہوا ہے کتابوں کے اندر. نارتھ گلوب کسے کہا جاتا ہے؟ جو پوری دنیا کا جو نیچے والا نا ساؤتھ گلوب, دو حصوں میں تقسیم کیا گیا, شمال اور جنوب. جو اگر ہم نقشہ دیکھتے ہیں نا زمین کا, جب ہم اسے میپ دیکھتے ہیں تو گول جو بنا ہوا ہے نا گول, اسے گلوب کہتے ہیں. اور اس گلوب کا جو اوپر والا حصہ نا, کبھی آپ غور کرنا, اوپر والا حصہ اس کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا جائے تو اسے کہتے ہیں ہیمیسفیئر کہتے ہیں. اوپر والے کو اور نیچے والے کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کیا. اور اوپر والا جو حصہ ہے نا, اس میں جتنے بھی ملک آتے ہیں نا, جیسے امریکہ ہے, جرمنی ہے, یہ سارے, یہ اس وقت کنٹرول ہے, جس میں برطانیہ بھی ہے, جس میں مغربی یورپ بھی ہے. یہ اس وقت دنیا کے امیر ترین معاشی لحاظ سے اور طاقت کے لحاظ سے مضبوط ترین ملک ہے. اور جو نیچے والا نا, جس میں ہمارا ایشیا آتا ہے, یہ کہا جاتا ہے یہ اوپر والا وہ امیر ہے, اوپر والا گلوب, اور نیچے والا غریب گلوب ہے. یہ کتابوں میں پڑھ کے آ رہے ہیں, لکھا ہوا اوپر والے امیر اور نیچے والے غریب. اب تو ہم یہ کہتے ہیں نا, لیکن اس وقت آواز آئے گی کون ہے بھائی؟ وہ کہتے ہیں یہ اوپر والا گلوب نا, اوپر والے ممالک نیچے والے ممالکوں کو چلا رہے ہیں. لیکن اس وقت آواز آئے گی لمن الملک اليوم, کہ آج کے دن کا مالک کون ہے؟ بتاؤ کہاں گئے یہ دنیا کے ظالم جابر بادشاہ؟ بلاؤ ان کو. کسی کی جرت نہ ہوگی کہ اس وقت کوئی آواز لگا سکے لمن الملک اليوم. وہاں تو کسی بچے کو بھی, کسی ماں کو بھی, جو اس کے پیٹ سے نکلا ہوگا نا بچہ, چھوٹا سا بچہ, وہ بھی اس کو پکڑنے سے انکار کر دے گی. وہ کہے گی اللہ اس کو لے لے, مجھے چھوڑ دے, مجھے بچا لے. ماں باپ کتنا پیار کرتے ہیں, کہ اس وقت کہیں گے اللہ تعالیٰ میرے بچے کو پکڑ کے کہتے ہیں اپنے بچوں کو, اپنے ماں باپ کو, لوگ کہیں گے اللہ ان کو لے لے, آج مجھے بچا لے. اس دن لمن الملک اليوم. ہم اس دن کی تیاری نہیں کرتے, ہم کہیں گے اس کی ضرورت اب کی دیکھو, دیکھی جائے گی. جب آئے گی نا قیامت, پھر دیکھی جائے گی. ان کو کیا پتا, ان کا کام ہی ہے مسجد میں بیٹھنا, جمعہ شمعہ پر آتا تے مولوی دا کی کام ہے نمازاں پڑھنیاں, تو اور کام نہیں. اصل کام تے اسی لگے رہے ہیں, اسی بڑے امپورٹنٹ بڑے بزنس کر رہے ہیں. اللہ کل من علیہا فان. ایک منٹ جب وقت ختم ہوتا ہے نا, وہ سارے بزنس وہاں رک جاتے. کوئی اپنی قبر میں لے کے گیا اپنی فیکٹری کو, یا اپنی کسی مل کو, یا اپنے کسی پلازے کو, یا اپنی کسی جائیداد یا سونے کو لے کے گیا. کوئی دیکھے کہ اس کے ساتھ یار یہ قبر میں جا رہا ہے, تو ایک دو اس کے ساتھ نا بسکٹ سونے کا ساتھ رکھ دے. ہم نے تو کبھی اپنے کسی رشتہ دار کو جب قبر میں ڈالا, برا اس نے سونا کمایا دنیا میں, بلکہ اس کے جنازے میں اتنے لوگ نہیں ہوتے,
ایک سادہ سا قاری کل جنازہ پڑھ کے آیا، سادہ قاری القرآن، قاری ایوب بسمل، پتا ہوگا آپ کو، شہر سیالکوٹ میں بڑے بچوں کو حفظ کروایا، ہر مسلک کے قاری نے اس کی میت کو اٹھایا ہوا تھا، اور اتنا پانی، تو بڑے بڑے علماء کرام نیک لوگ پانی کے اندر، پروفیسر سینیٹر ساجد میر صاحب نے اپنی جوتی اتاری اور پانی کے اندر سے گزر کے جا رہے جنازہ پڑھنے کے لیے، یہ اللہ لے کے جاتا ہے نیک لوگ، اگر یہ کسی اور کا ہو جنازہ جائیں گے لوگ، جائیں گے، لیکن وہ اپنا چہرہ دکھانے کے لیے جائیں گے، لیکن جو قاری ہوتا ہے نا، قاری، اتنی میں مصروفیت تھی، میری مجبوری آج کل اتنا مصروف تھا، بارش کے اندر فل بھیگا ہوا تھا اور جنازے میں پہنچنا بہت مشکل تھا، لیکن میرے دل کو سکون نہیں ملا، حالانکہ یہ نفلی عبادت ہے، لیکن میں نے کہا کہ قرآن کتنے قاری ہیں، تو ہم کئی لوگ ایسے گئے ہوں گے ایک محبت کے ساتھ گئے، یہ نہیں کہ وہاں کسی کو چہرہ دکھانے کے لیے بس جنازہ پر آ گئے، یہ ہوتی ہے دین کی محبت، یہ دنیا کی جو ہم محبت ہے نا، جو ہم اکٹھا کرتے ہیں، لوگ ہمیں منہ دکھانے کے لیے آتے ہیں کہ یار بہار منہ دکھانے کے لوگ ہماری میتوں میں شامل ہوتے ہیں، لوگ ہمیں سچے دل کے ساتھ نا دعا بھی نہیں دیتے، اور ہم اس کی فکر کرنے ہیں دنیا سے۔ اللہ یہی تو کہتا ہے نا، اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں یہی کہا کہ اس کی فکر نہ کرو، لمن الملک اليوم، اصل جو مالک ہے نا، جو تمہارا داتا ہے، تمہارا مالک ہے، تمہارا رب ہے، تمہارا بادشاہ، وہ اللہ تعالیٰ، اور قیامت والے دن بھی ایسے ہوگا کہ لمن الملک اليوم، آج کے دن کا مالک کون ہے؟ کہاں گئے یہ بڑے بڑے حکمران، کہاں گئے ہیں لیڈر وغیرہ؟ کسی کی آواز نہیں آئے گی، پھر آواز آئے گی للہ الواحد القہار، ایک اللہ واحد قہار، زبردست اللہ، اور زبردست ذات ہی اللہ تعالیٰ ہے، زبردست ذات ہی اللہ تعالیٰ کی، کسی اور کی ہو ہی نہیں سکتی، سبحان اللہ۔ حضرات اس دن کی تیاری کے لیے نا 7 لوگوں کا ذکر کروں گا، جتنے بھی لوگوں کا ذکر ہو گیا وقت کے اندر ٹھیک ہے، باقی اگلے جمعے میں انشاءاللہ بیان کر دوں گا۔ 7 ایسے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش عظیم کا سایہ قیامت والے دن دے، تو ہمارا کیا حق بنتا ہے کہ ہم کوشش کریں، یہ جو خصلتیں 7 لوگوں کی ہمیں بتائی گئی ہیں نا، ایک دفعہ بتائی تھی تقریباً وہ 2 سال سے اوپر ہو گیا، لیکن دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہ رہا ہوں، خصلتیں جو ہے نا 7 لوگوں کی، وہ ہم اپنائیں گے۔ ویسے تو اور بھی حدیث میں آتا ہے 1-2 ایسے لوگ میں جن کو ان میں شامل کیا گیا، لیکن جو مخصوص حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا اس میں 7 ایسی خصلتیں ہیں کہ اگر ہم اپنا لیں گے نا، تو اس دن کہ جس دن سورج ہمارے سر پہ کھڑا ہوگا، اللہ تعالیٰ بڑے غصے کے اندر ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ جہنم اور جنت دونوں کو لا کے کھڑا کر دیا جائے گا، اور لوگ پسینوں کے اندر ڈوبے ہیں، کچھ اندھے ہوں گے، لیکن اس دن کے اندر کسی کو اللہ تعالیٰ کے عرش عظیم کا سایہ مل جائے، اسے اور کیا چاہیے؟ کیا چاہیے؟ اور ان 7 لوگوں میں جو لوگ ہیں نا، فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل، اس میں الا ظلہ الامام العادل، جو پہلا شخص ہوگا نا وہ ہوگا عادل حکمران، انصاف کرنے والا حکمران، جو اپنی رایا کے ساتھ انصاف کرتا ہے، جو لوگوں کا خیال کرتا ہے، لوگوں سے محبت کرتا ہے، لوگوں کی باتیں مانتا ہے، لوگوں کی بات سنتا ہے، اپنی بات اپنا کام کر کے لوگوں کا کام کرتا ہے، لوگوں کے کام آتا ہے، انصاف کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ بے ایمانی نہیں کرتا، لوگوں کا مال اکٹھا نہیں کرتا، لوگوں کو یہ نہیں کہتا جاؤ جی سڑکہ جا کے جلا دو، اگا لا دو، ملک سے اگا لا دو، یہ نہیں کہتا، عادل انصاف کرنے والا حکمران۔ ویسے تو یہ حکمران ہی نہیں ہے، یہ نہ اہل حکمران، جو اصل عادل حکمران ہوتا ہے نا وہ لوگوں کے ساتھ انصاف کرتا ہے، یا ایسا حکمران ہوتا ہے جو لوگوں کے ساتھ ظلم کرتا ہے۔ 2 قسم کے حکمران ہوتے ہیں، یہ جن کو ہم حکمران مانتے ہیں، اس قابل انہیں کہ حاکم ہے، یہ اس قابل انہیں کہ ان سیٹ میں بیٹھے، ہم ان کو اپنا حاکم بنا کے بیٹھے ہیں، یہ ہمارا لیڈر ہے جی، یہ لیڈر نہیں ہوتے۔ لیڈر پڑھنا ہے تو پھر ہسٹری بری ہے لیڈر پڑھنے کے لیے، ٹھیک ہے، یہ لیڈر ہے ہی نہیں جو ہم نے سمجھے ہوئے لیڈر، فرمایا انصاف کرنے والا، لیکن اس سے مراد ایک حکمران، حکومت ایک ریاست کی ہو، حکومت ایک شہر کی ہو، حکومت ایک گھر کی ہو۔ اگر آپ اپنے گھر کے حاکم ہیں نا، جو باپ ہوتا ہے یا مرد ہوتا ہے وہ اپنے گھر کی اپنی فیملی کو چلانے والا ہوتا ہے، اس کے انڈر میں اس کی بیوی بھی ہے، اس کے انڈر میں اس کے بچے بھی ہیں، تو ان کے درمیان کیا کرے؟ انصاف کرے، اس کے اندر اس کے ملازم بھی ہیں، اس کے نوکر چاکر، اس کے اگر وہ کسی فیکٹری کسی دفتر میں آفیسر ہیں یا وہ مالک ہے تو وہ سب اس کی رعایت کے اندر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس جگہ میں حکومت دی ہے، یہ ایک خاندان کا بڑا افراد ہے،
اس کے بھائی، اس کے پوتے بتیجے، وہ سب کا بڑا ہے. اس کا کیا کام بنتا ہے کہ سب کے ساتھ انصاف کرے. اگر وہ لوگوں کے ساتھ انصاف کرے گا نا تو حدیث مبارکہ میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اسے اپنے عرش عظیم کا سایہ دے. اور فرماتا ہے نا اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر، جو قرآن مجید کی آپ کے سامنے آیت پڑھ رہا تھا، کہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن نور دے گا. فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جنہوں نے نیک عمل کیے، ایمان لائے اور نیک عمل کیا، سندخلہم جنات تجری، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. خالدین فیہا ابدا کا جب لفظ آتا ہے تو اس سے مراد ہے کبھی ان کو جنت سے نکالا نہیں جائے. خالدین فیہا، دنیا کی دولت آتی ہے ہمیں فکر ہوتا ہے، ہم بینکوں کے اندر جمع کر لیتے ہیں نا، ہم اپنے گھروں کے اندر، پھر ہم دھیان رکھتے ہیں کہیں ہمارے پیسے نہ لگ جائیں، ہم جوڑ جوڑ کے چھپا کے اپنی تجوریوں کے اندر رکھتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے یہ ضائع ہو. کئی ایسے لوگوں کے نقصان بھی ہوئے، آگ لگ گئی، چوری ڈکیٹی ہوگی، پیسے زیادہ ہو، ہم باہر نہیں نکلتے، ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس اب پیسے زیادہ ہیں، ہم بڑے فکر کے ساتھ اپنے ساتھ نا سیکیورٹی گارڈ ساتھ لے کے جائیں، فکر ہے نا کوئی چھین نہ لے. اللہ کہتا ہے جو جنت کی تمہیں نعمتیں ہیں نا اس کی تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں. خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. پھر تمہیں جو وہاں تمہیں فیسلٹیز دی جائیں گی نا، جو ہماری نعمتیں دی جائیں گی، پھر ہم تمہیں وہاں سے کبھی نہیں نکالیں گے، کبھی بھی نہیں نکالیں گے، اور ہم تم سے کبھی ناراض ہی نہیں ہوگا. اللہ کی رحمت، ہم نے اللہ کی رحمت کو جانا ہی نہیں. ہم اسی دنیا کے اندر جس کی حیثیت اللہ کے نزدیک بتایا تھا نا کہ ایک مردار کی طرح اس کے پیچھے ہی ہم پاگل ہوئے. ہم نے جنت کا کبھی سوچا ہی نہیں. اگر اللہ کوئی ہمیں ایسا ٹائم دیتا ہے نا، ہم اگر تہجد پڑھنے کا ہمیں موقع ملتا ہے نا تو ہم تہجد میں بھی اٹھ کے اللہ تعالیٰ سے دنیا ہی مانگتے. وہ اس کے لیے کون سا مشکل کام ہے؟ وہ سارے خزانے کی چابیاں تو اس کے پاس ہے نا، اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں کہ تمہیں دنیا دے آخرت، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. لیکن وہ کہتے ہیں اس کی اہمیت ہی نہیں. بے فضول دنیا، کل قیامت والے دن جب آؤ گے، اگر تم نے دنیا لی ہوئی تو قیامت والے دن جب تمہیں گوتا لگوایا جائے گا نا جہنم کا، تو تم ساری اپنی جو عیش و آرام بھول جاؤ. اور اگر تمہیں جنت کا گوتا لگایا جائے گا نا تو تم سارے اپنے غم بھول جاؤ گے قیامت. تو پھر کس کی تیاری کرنی چاہیے؟ جو اللہ ہمیں اہم ترین وقت دیتا ہے قبولیت کا، نماز کا، عبادت کا، اس وقت ہمیں چاہیے کہ وہ آخر والے گھر میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا نا، آخرت کے گھر کے لیے تیاری کری، لیکن ہم اس کی تیاری نہیں کرتے. ہمارا اس طرف دھیان نہیں جاتا. ہم کہتے ہیں اس کی کیا تیاری کرنی ہے، وہ تو مل جائے گی، ہم مسلمان ہیں، وہ پتہ لگ جائے گا پھر قیامت والے دن. جنہوں نے جنت حاصل کرنی تھی نا انہوں نے بڑی محنتیں کی تھی، صحابہ کرام بڑی محنتیں کی تھی، بہت کچھ برداشت کیا تھا. وَنُدْخِلَّهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَّهَّرَةٌ، فرمایا وہ باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہاں ہمیشہ رکھا جائے گا. اور وہاں وَنُدْخِلُهُمْ ذِلًّا ذَلِيلًا وَفِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَّهَّرَةٌ، اور وہاں ایسی عورتیں دی جائیں گی، ایسی عورتیں دی جائیں گی کہ جن کو کبھی کسی نے چھوا نہیں ہوگا. ہم دنیا میں بھاگتے ہیں، دنیا میں انسان خراب ہوتا ہے اپنی عیاشی کے لیے، عورتوں کے لیے لوگ اپنی زندگی کو برباد کرتے ہیں. کہیں ہمیں واقعات دیکھتے ہیں نا معاشرے میں، شادی بھی ہوئی ہے لیکن پھر دنیا کی طلب میں کئی مائیں بہنیں ایسے کہتی ہیں کہ آپ خطبے میں بیان کے لوگوں کو بتائیں. لوگ کیا کہتے ہیں آپ بتائیں لوگوں کو کہ ہمارے خاوند کیا کرتے ہیں. جی میسج آتا ہے تو باہر نکل جاتے ہیں، میسج آتا ہے تو باہر نکل جاتے ہیں. پھر اگر ہم کسی کو باز کرنا جی اسلام چ نا دوجا بیاہ جائز ہے، اگر اسی کسی نے روکا گیا نا کہ دوجا بیاہ جائز ہے تو گوہ لکی کہندے ہیں. کون سا شادی جائز ہے کہ آپ غیر محرم سے باتیں کریں، لمبی لمبی چیٹنگ کریں، فون میں باتیں کریں، فحاشی اڑانے والی باتیں. آپ نے کوئی اس کو دین کا درس تو نہیں دینا؟ کیا کہنا ہے آپ نے اس کو؟ شادی اس سے جس کو ضرورت ہے، جس کا اگر خامد مر گیا اس کے ساتھ شادی کریں، جو بیچاری مستحق ہے اس چیز کی اس کے ساتھ شادی کرنی چاہیے. ہم اپنی عیش کے پیچھے شادیاں کرتے ہیں، یہ اسلام میں چیزیں جائز نہیں ہیں. تو حضرات زیوکار، وہ ہم دنیا کی عورتوں کے پیچھے پاگل ہوئے ہیں. فرمایا وَنُدْخِلُ، وہ عورتیں فیہا ازواج مطہرہ جن کو کبھی کس نے چھوا ہی نہیں ہوگا، وہ عورتیں ملیں گی. وَنُدْخِلُهُمْ ذِلًّا ذَلِيلًا، اور وہاں اللہ تعالیٰ اپنے سائے کے نیچے داخل کرے گا. اور وہی سایہ عرش عظیم کا سایہ جو ہمارا ٹاپک ہے.
کون سا سایہ ملے گا؟ عرش عظیم کا. اور ایک شخص بیان کر دیا عرش عظیم کے سائے میں سے کہ انصاف کرنے والا حکمران، اس کو اللہ تعالیٰ کے عرش عظیم کا سایہ ملے گا. باقی 6 بندے بچے، 6 میں سے جو دوسرا بندہ ہے نا کہ جس کو اللہ تعالیٰ کا قیامت والے دن عرش عظیم کا سایہ ملے گا، ان میں سے وہ مرد ہے کہ جو وَالشَّابُ النَّشَأَ فِي عِبَادَتِ اللَّهِ، کہ جس کی جو نشو و نما ہے نا وہ اللہ سے ہو. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ، اس سے دیکھ کے پتہ چلے کہ واقعی یہ اللہ والا جا رہا ہے. اس کی نشو و نما ایسی ہے کہ وہ اللہ کا بندہ نظر آتا ہے، وہ دیندار نظر آتا ہے. اس نے اپنے لباس کو نہ ٹخنوں سے کیا ہوتا ہے، نہ اس نے اپنے چہرے میں بڑی بڑی مونچھیں اور داڑھیوں کو اٹھوایا ہوتا ہے جس طرح مشرکین مکہ کرتے تھے. وہ کیا ہوتا ہے کہ اس کی طرف دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعی مسلمان ہے، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں رہا ہے، جو اللہ کے دین کا کام کرتا ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کرتا ہے، جو اپنے منہ سے اگر بیان کرتا ہے تو گالی گلوچ نہیں کرتا، نہ غیبت نہ چغلی. اتنے نوجوان گندی گندی گالیاں نکالتے ہیں بندے، کوئی بات بھی نہیں ہوتی تو اتنی لمبی گالی نکالتے ہیں. مسلمان ہے یہ، کیسے مسلمان ہے؟ گالی بڑی بڑی گندی گالی نکال دیتے. تو فرمایا وَشَابٌ، ایسی اس کی جوانی ہو، جوانی کی شدت ایسی ہو کہ اس سے بری چیز اس کی زبان سے نہ نکلے، اس کی سوچ، اس کی آنکھیں گندگی کی طرف نہ جائے، وہ پاک و صاف ہو. جس طرح وہ 7 لوگ تھے نا جن کو انہم فیاتم من ربہم، وہ جو لوگ چند گنتی کے لوگ، اللہ نے فرمایا سورۃ کہف کے اندر 7 نوجوان تھے کہ جنہوں نے اللہ کی عبادت کی طرف رخ کیا تھا. سارے لوگ اس وقت روح زمین پہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، لیکن ان 7 لوگوں نے، 7 میں سے وہ جو نوجوان تھے نا چند گنتی کے نوجوان، انہوں نے سارے بتوں کا انکار کر کے نا اکٹھے ہو گئے تھے اور اللہ کو ان کے پیچھے بادشاہ لگ گیا تھا. انہوں نے اللہ کے لیے ہجرت کی، اللہ کے لیے ہجرت کی، اور ایک غار کے اندر جب سوئے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 309 سال ہی سوا دی. 309 سال. اور جب اٹھے تو انہوں نے کہا کہ ہم لگتا ہے آدھا دن سوئے ہیں، ایک نے کہا نہیں ہم پورا دن سوئے ہیں، ایک نے کہا ہم چند گھنٹے سوئے ہیں. جب بعد میں پتا چلا تو 309 سال سوئے. یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے. وہ نوجوان جو اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑتا ہے نا، اللہ کے دین کی طرف آتا ہے، نوجوانوں اللہ کے دین کے ساتھ رخ چھوڑتا ہے نا، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے اپنی جوانی کے اندر، کہ جب وہ برائی بھی کر سکتا ہے، بے حیائی بھی کر سکتا ہے، لیکن اس وقت ساری بے حیائیوں سے چھوڑ کہتا ہے میں نے کوئی بے حیائی نہیں کرنی، میرا اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، محبت کرتا ہے. وہ نوجوان جس طرح بتایا نا 7 نوجوان تھے کہ ساری دنیا جو ان کو مارنے لگا تھا نا بادشاہ، وہ بادشاہ خود مر گیا، اس کا نام و نشان ختم ہو گیا. 309 سال بعد اللہ نے ان کو دوبارہ اٹھا دیا. 309 سال اللہ نے سلایا تھا. اور اللہ کہتے ہیں یہ میرے لیے مشکل کام نہیں ہے. اور جو نوجوان اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نیک کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ عزتوں سے نوازتا ہے، برکتوں سے نوازتا ہے. تو وہ نوجوان جس کو اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ ملنا نا، اس میں وہ نوجوان کہ جس کی نشو و نما اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ہو، اور وہ عادل حکمران. اور تیسرا بندہ ہوا کہ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ وہ لوگ کہ جن کا دل مسجدوں کے ساتھ نا معلق، اللہ کا یعلق معلق، لٹکا ہوا ہے. مسجدوں کا فکر ہے، فجر پڑھیے تو ظہر دا فکر ہے، ظہر پڑھیے تو عصر دا فکر ہے، عصر پڑھیے تو مغرب دا فکر ہے، مغرب پڑھیے تو عشاء دا فکر ہے. عشاء تو راتی الارم لا کے سونا ہے کہ کتے میری فجر دی نماز نہ مس ہو جائے. اگر مسجد چاہتا ہے تو مسجد یا صفحہ نو چیک کرتا ہے، مسجد دا خیال رکھتا ہے، مسجد کی محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، چھوٹے موٹے مسجد کام ہے وہ کرتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کا مسجدوں کے ساتھ دل لٹکا ہوا ہے. اور میں وہ لوگ جو اللہ کی مسجدوں سے محبت کرتے ہیں، اس کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں. کو پتہ ہوتا ہے کہ جمعے سے پہلے وقت میں جمعے کا ٹائم آنا ہے. ہم تو جمعے ٹائم آتے نہیں، آج جمعہ بھی 10 منٹ لیٹ شروع کیا ہے. آگے لوگ آتے تھے 2 جمعے مس ہوئے ہیں تو بہت لوگ کم آئے ہوئے.
تو ہمیں نہیں فکر، ہم گھر میں بیٹھے رہیں گے، اذان بھی ہو جائے گی، حالانکہ بڑے اسپیکر میں اذان بھی خطبہ بھی ہوتا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ خطبہ شروع ہو گیا، ہنسی آرام نہ بیٹھ رہا ہوں، کوئی نہیں مولوی لگا تھا پیس نماز پڑھ کے آ جانا، خیر ہے کہہ رہا امپورٹنٹ ہے، جمعہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ فرمایا جدو خطیب دے ممبر تے چرن تو پہلے جو آ گیا فرشتے رجسٹر لے کے باہر نام لکھتے ہوتے، جو جمعہ پر آنے والا ہوتا نا اس کے ممبر پر چڑھنے سے پہلے باہر اللہ کے فرشتے کھڑے ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کون ہے، آپ کا نام آئے اس رجسٹر کے اندر، فلاں شخص ہے، فلاں شخص ہے، رجسٹر لکھا۔ جب خطیب امام خطبہ دینے والا ممبر پر چڑھا ہو جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، تو وہ رجسٹر کو بند کرتے اندر آ جاتے ہیں۔ تو پھر ہمارا کن لوگوں میں شمار ہوتا ہے اگر ہم لیٹ آتے؟ اگر کوئی مجبوری ہوتی ہے زیادہ اور صاحب ہوتا ہے، لیکن ہر جمعے مجبوریاں ہماری اتنی مجبوریاں ہیں کہ ہم ایک جمعے کے لیے نہیں آ سکتے۔ اب تو ہم نے وقت بھی بہت مختصر کر دیا، آدھا گھنٹہ سارا کر دیا، تو ہمارا اتنا بھی نہیں دل کرتا کہ آدھا گھنٹہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے اور تزکیہ نفس کے لیے خطبہ جمعے کے ایک ہفتے کے بعد ملتا ہے ہمیں، جس طرح عید کی مناسبت ہے، خوشیوں کا دن ہوتا ہے، خطیب جامعہ بیان کرتے ہیں، تو ہم وہ بھی نہیں چاہتے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہی سن لے آگے۔ تو ایک ہمیں ملتا ہے، فرمایا وہ لوگ کہ جن کا مسجدوں کے ساتھ نہ دل لٹکا ہوا ہے، محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، مسجدوں سے محبت ہو، میں کہہ دوں کہ مسجدوں کی دیواروں کے ساتھ محبت کرتے ہیں، لگے ہوتے ہیں دیواروں کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہوتے ہیں، کوئی وہاں ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا ہے، کہوں خطبے کے دوران نہیں، بعد میں، خطبے کے دوران جائز نہیں ہے لے ٹیک لگانا بلا وجہ، اگر کوئی مجبوریاں یا کسی کو درد ہے تو وہ لگا دے، لیکن ویسے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کو بیان کرنا، مسجدوں کے ساتھ محبت کرنا، کسی نکر میں بیٹھنا اللہ کی عبادت کرنا، کبھی اسی نکر میں جا کے 2 نفل پڑھ دیے، کوئی وہاں نہ، کتنا پیارا ہے۔ فرمایا یہ جو تم جب مسجد میں بیٹھ کے نا پھل کھایا کرو جنت کے، کیا پھل نا جنت کے؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ محبت ہے، یہ پیار، یہ پیارا سا دین، یہ الا للہ الدین الخالص دین۔ فرمایا وہ شخص جو مسجدوں کے ساتھ ایسے محبت کرتا ہے کہ ان کا دل مسجدوں کے ساتھ لٹکے، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اسے اپنے عرش عظیم کا سایہ دے گا۔ ابھی میں نے 3 بیان کیے، انشاءاللہ اگلے جمعے باقی 4 کو بیان کروں گا، جن کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ دے گا نا، جس وقت کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ کے عرش کے علاوہ۔ وہ 3 میں سے ایک انصاف کرنے والا حکمران ہے، اور دوسرا وہ شخص، وہ نوجوان کہ جس کی نشو و نما دنیا سے نہ ہو بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے ہو، اور تیسرا وہ شخص کہ جن کا دل مسجدوں کے ساتھ لٹکا ہوا، جو مسجدوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ ان 3 لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اپنے عرش عظیم کا سایہ دے گا۔ باقی 4 لوگ ہیں انشاءاللہ وہ اگلے جمعے بیان کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اپنے وقت کو ٹائم کریں، انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ 1:30 میں اگلے جمعے انشاءاللہ کروا دیا جائے، یا 1-2 منٹ کا فرق پڑ سکتا ہے، پھر انشاءاللہ بھائی صاحب سے مشاورت کر کے 1:30 بجے کا ہم خطبہ جمعے کا ٹائم رکھ دیں گے۔ تو کیونکہ کئی دوست بھی کہتے ہیں جو سرکاری کام کرتے ہیں، بڑا کہا وہ، اب میری بھی مجبوری ہے، میرے آج کل جو MA کے پیپر ہو رہے ہیں تو وہ پورے 2 بجے پیپر ہوتا ہے، تو سارے پیپر لگاتار میرے جمعے والے دن، پچھلے جمعے تو میں نے چھٹی کر لی، لیکن اس جمعے اب میں انشاءاللہ ابھی جمعے کے فون بعد نکل جاؤں گا۔ تو یہ ہے کہ کئی لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے وقت کی، تو آپ کے لیے بھی یہ فائدہ ہوگا، 1:30 بجے کا ٹائم، تو آپ اپنے وقت کی پابندی کیا کریں، ٹائم سے آیا کرو، آدھا گھنٹہ کا خطبہ ہوتا ہے 1 سے 1:30 بجے کا، تو آپ اس میں بھی لیٹ نہ آیا کریں۔ تو آپ آئیں گے نا انشاءاللہ؟ وعدہ کریں آئیں گے نا انشاءاللہ ٹائم سے؟ آدھا گھنٹہ صرف اللہ کے لیے دینا، آدھا گھنٹہ انشاءاللہ۔ ہم انشاءاللہ اپنے موضوع کو اور اتنا انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کے سامنے جامعہ رکھیں گے آدھے گھنٹے کے اندر، کیونکہ پہلے کوئی آیا نہیں ہوتا تو پھر کئی باتیں بندہ اینڈ میں بیان کر دیتا ہے کہ سب کو سن جائے۔ ابھی ہم کتنے بندے تھے؟ حنان بھائی آئے ہوئے تھے جنہوں نے ویڈیو ریکارڈ کرنی تھی، میں تھا یا قاری صاحب آئے تھے، یا ایک چھوٹا سا بچہ پھر رہا تھا۔ پھر ہم کیا کرتے، خطبہ تو شروع کر لیتے الحمدللہ، لیکن ہم کہتے ہیں کہ آپ تک بھی بات پہنچے تاکہ ہم تبلیغ کر سکے دین کی۔ مقصد تو یہی ہے نا ہمارا، اور تو کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ آئیں گے نا انشاءاللہ؟
اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔